بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اگر آپ نے آج قومی اسمبلی کی کارروائی اپنی ٹی وی اسکرین پہ دیکھی ہو تو اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کافی شور شرابہ ہو رہا تھا, نعرے بازی کی جا رہی تھی, کچھ ڈاکومنٹس کو پھاڑ کر تو ان کو فضا میں بکھیرا جا رہا تھا, اور یقیناً بہت سے جو ناظرین ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ میں روزانہ اتنا شور شرابہ, نعرے بازی یہ کیوں ہو رہا ہے, اور اب اس اہم ادارے کی کیا افادیت رہ گئی ہے. تو اس پر آج ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب ایاز صادق صاحب سے. بہت بہت شکریہ ایاز صادق صاحب. آج قومی اسمبلی میں کورم تو نہیں ٹوٹا, لیکن کافی نعرے بازی, شور شرابہ, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ماضی میں بھی میں وٹنس ہوں, بہت کچھ ہوتا رہا ہے, دنیا کی اور پارلیمنٹس میں بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ جو پارلیمنٹ ہے خاص طور پہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد سے معرض وجود میں آئی ہے, اس میں جب سے یہ معرض وجود میں آئی ہے یہی کچھ چل رہا ہے. تو آپ پہلے بھی اسپیکر رہے ہیں, آپ دوبارہ اس اسپیکر کی کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ آپ ناظرین کو بتائیں گے, پاکستانیوں کو, کہ یہ پارلیمنٹ میں یہ روزانہ اتنا شور شرابہ کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر صاحب, آپ نے موقع دیا کہ میں پارلیمنٹ کی بھی کوئی بات ناظرین تک پہنچا سکوں. یہ مجھے ایک موقع بلکہ مل گیا. میں 2002 سے پارلیمنٹ میں ہوں. میں نے جنرل مشرف کی بھی پارلیمنٹ دیکھی تھی, آپ نے بھی وہ دیکھی تھی. پھر 2013 میں اسپیکر رہا, پھر 2018 میں بھی, 8 کا بھی وقت گزرا, 18 بھی, 13 سے 18 پھر میں جب اسپیکر رہا, پھر 18 کا ٹینیور گزرا, اور اب یہ نیا جو 24 کا ہے. میں نے اس سے زیادہ ڈسرپٹیو پارلیمنٹ اور انفارچونیٹلی ان پارلیمنٹری لینگویج استعمال ہوتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھی. مائک سے ہٹ کے بہت ان پارلیمنٹری, مائک پہ بھی ہوئیں, مگر مائک کے علاوہ جو کچھ مجھے سننے میں آتا ہے, چونکہ جب احتجاج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سن بھی رہا ہوتا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں, تو مجھے افسوس ہوا کہ اس حد تک ہم چلے گئے. شروع کے ہمارے جو دن گزرے تھے وہ پروٹیسٹ میں گزرے. اس کے بعد پھر کارروائی شروع ہو گئی جس میں اپوزیشن پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا, ریگولر بزنس شروع ہو گیا, کویسچن آنسر ریگولر ہو گئے. چونکہ ہم نے یہ طے کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ کہ آپ احتجاج کریں مگر ہر چیز کا وقت ہونا چاہیے. جو محنت ہوتی ہے, جو عوام کے مسائل ہیں, جو کویسچنز ریز ہوتے ہیں یا کال اٹینشن ریز ہوتے ہیں, یا جو لیجسلیشن ہے جس میں ہم نے امپروو اپنے قوانین کو کرنا ہے, اس کے اوپر ہم کام کریں گے. کویسچن آور میں کوئی ہم پوائنٹ آف آرڈر نہیں دیں گے. پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ اور کویسچن آور کے دوران کورم بھی نہیں پوائنٹ ہوگا, تاکہ عوام کے مسائل اس میں حل ہو سکے اور اس کا نتیجہ کوئی اچھا نکلے. وہ ایگری ہو گیا تھا, وہ چلتا رہا, اور کچھ مہینے ہمارے اچھے گزرے. مگر میری جو اطلاع ہے بڑی کنفرمڈ آپ سمجھ لیں کہ یہ کہا گیا ہمارے دوستوں کو کہ بزنس ایز یوزول نہیں ہونا چاہیے. یہ کس نے کہا؟ یہ انہوں نے کہا جن کو کہنا ہوتا ہے, انہوں نے کہا. اور اس دن سے پچھلی پیر سے جو میرے کولیگز ہیں اپوزیشن کے, وہ صرف احتجاج کر رہے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کیا کہ جو عوام کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی بات کر لیں. کوئی ایسے انسیڈنسز ہوئے ہیں, کوئی ایسے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا میں, ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیں. مگر نہیں, وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں آدھا گھنٹہ 20 منٹ جتنا ان کی مرضی ہوتی, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ کویسچن آور میں کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور پرائیویٹ ممبرز ڈے جو دن ہی ان کا ہوتا ہے اپوزیشن کا, اس میں بھی کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور پرائیویٹ ممبرز ڈے میں ان کی کوشش ہوتی نا کارروائی. اب پرائیویٹ ممبرز ڈے میں اپنے حلقے کے عوام کے مسائل سارے ممبران لے کے جاتے ہیں, جو اپوزیشن کے بھی اندر کویسچنز بھی ہوتے ہیں اور لیجسلیشن بھی ہوتی. تو بس وہی آج بھی ہوا کہ انہوں نے ایز یوزول مانگا فلور لیڈر آف دا اپوزیشن. میں نے بتایا کہ ایک دفعہ طے ہو چکا ہے, میں بار بار یہ نہیں چیزیں چینج نہیں کریں. ایک طے ہو گیا ہے. نہ پرائم منسٹر صاحب مانگتے ہیں کویسچن آور میں, نہ بلاول صاحب مانگتے ہیں, نہ خالد کوئی بھی نہیں مانگتا. تو یہی آپ کے ساتھ بھی ایک اور فیصلہ بھی ہو گیا تھا.
تو بٹ وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پروٹیسٹ کرتے ہیں، پھر کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، کورم پورا ہوتا ہے تو پھر کارروائی چل جاتی. کل بھی سارا بزنس پورا ہوا، آج بھی سارا بزنس ہوا. اب پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر چل رہا ہے. آج KESC کا بڑا ایک ایشو تھا، اس کے اوپر CDA کا ایشو تھا، پارلیمنٹ لاجز کا اچھا ایشو تھا. CDA پہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جو سرکاری بینچوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ناراض لگ رہے تھے CDA سے. گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن ہمیشہ CDA سے ناراض رہتی ہے. اچھا. یہ میں 2002 سے دیکھتے آ رہا ہوں. CDA میں کچھ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. اب نئی مینجمنٹ آئی ہے CDA کی، وہ ہے جو کہ ہماری بات بھی سن رہی ہے اور ریزالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اب آنے والے چند ماہ میں ہماری میجر چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. مگر آپ یہ دیکھیں 2002 سے میں یہی کہانی سن رہا ہوں. 2008 بھی 13 میں خود فکر تھا، میں CDA سے جیت نہیں سکا. CDA میں جو مافیا ہے وہ اتنا انٹرنچڈ ہے، اتنا زیادہ ان میں خرابی ہے کہ اس کو پورا ریویمپ نہیں. اچھا، یہ میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا تھا جی، کیونکہ آج جب کچھ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ CDA کے بارے میں سوال اٹھا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ منسٹر صاحبان جو ہیں وہ اتنا جواب نہیں دے رہے تھے، اور جو متعلقہ منسٹر صاحب ہیں وہ تو تھے ہی نہیں. لیکن بڑا سمپل سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو منتخب پارلیمنٹ ہے وہ اگر CDA کے سامنے بے بس ہے تو باقی پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں ہم بھی ایک حد تک جا سکتے ہیں. CDA کو جو نئے چیئرمین اور وہ جو نئی ٹیم لے کے آئے ہیں یہ بہتر ٹیم ہے، مگر نیچے سے ان کو پرفارم کرنے دیں گے. جو نیچے عملہ بیٹھا ہوا ہے، میں کہوں گا کہ میں نے جتنے محکمے دیکھے ہیں، بہت سے ڈیل کیا ہے، اس سے خراب محکمہ شاید پاکستان میں نہ ہو. چلیں، پہلے آپ نے کہا کہ اس سے زیادہ ڈسرپٹیو اسمبلی آپ نے نہیں پہلے دیکھی، اب آپ کہہ رہے ہیں اس سے CDA سے زیادہ خراب محکمہ آپ نے نہیں دیکھا. میر صاحب ہم نے یہاں ٹرکوں کے ٹرک لوڈ کر کے جو یہاں چیزیں ڈمپ کی ہوئی تھیں CDA نے وہ نکال کے دی ان کو کہ جن کو آکشن کریں. گندگی ٹوٹی پھوٹی چیز. ہم نے صفائی یہاں سے شروع کی، پچھلے ہم مہینے سے کر رہے ہیں. آپ کیفیٹیریا ضرور وزٹ کیجیے گا، اس کی انوائرمنٹ دیکھیے گا، اس کی کچن میں چھاپا ماریے گا. اس جو نیچے ہم کیفیٹیریا جو جونیئر سٹاف کا ہے اس میں بھی چھاپا ماریں، اس کی بھی ہم وہ ٹھیک کر رہے ہیں کچن وغیرہ، تاکہ بیماری وغیرہ جو ہے نا اس سے بچ سکے. آپ کھانا بھی کھائیے گا، کھانے کی قیمت بھی ٹھیک ہے، کوئی اتنا سبسڈائز نہیں جس طرح کہتے ہیں نا 1 روپے کی روٹی اور 2 روپے کا تکہ اور پتہ نہیں 5 روپے کی فش، وہ نہیں ہے. مگر آپ کھا کے بھی دیکھیے گا. آکشن کیا تھا، جو کمپنی آئی ہے اس سے کہا ہے کہ جی آپ پرفارم کریں گے تو کام کریں، اور آپ وہ چیزیں ضرور، آپ تو آتے جاتے آپ کی نظر ہر چیز پہ ہوتی، ذرا دیکھیے گا. اچھا، وہ CDA کا آپ نے ذکر کیا تو میں CDA کی طرف نکل گیا. واپس آتا ہوں، جو قومی اسمبلی کا ماحول ہے، کیا یہ ماحول اس وجہ سے خراب نہیں ہے کہ جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں، خاص طور پہ جو اپوزیشن کے جو رہنما ہیں، ان کے خلاف ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات درج ہیں؟ آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، 100 سے زیادہ مقدمات ان پہ ہیں. جو PTI کی جو پارلیمانی لیڈر ہیں زرتاج گل صاحبہ، 50 سے زیادہ مقدمات ان پہ ہیں، اور بھی میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں. تو جب ان پر مختلف پاکستان کے تھانوں میں مقدمے درج ہوں گے تو وہ اسمبلی میں شور نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ میر صاحب یہ میرا خیال ہے ہم بھی اس سے گزرے ہیں. میں تو 2018 میں زیادہ گزرا ہوں. دہشت گردی کا پرچہ میرے اوپر ہوا، میں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، بٹ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں تو رکیں گی نا جی. اگر اس وقت رانگ ہوا، جس طرح پروڈکشن آرڈر نہیں ہوتے تھے، ہمارے جو ممبران تھے، شہباز صاحب ہو جائیں، خواجہ آصف صاحب ہو جائیں، احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان صاحب، سعد رفیق صاحب، بے شمار ہمارے ممبر، رانا ثناء اللہ صاحب، ان لوگوں کو یہاں پروڈیوس نہیں کیا جاتا تھا. اور مجھے پتہ ہے ہم جو اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرتے تھے ان کی بے بسی کتنی تھی. میری لیڈرشپ مجھے نہیں روکتی کہ آپ کسی کا پروڈکشن آرڈر. لیکن جب آپ نے حاجی امتیاز کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا تو پہلے دن تو وہ بھی نہیں نہ آیا. نہیں، جب میں نے کیا ان کا شام تک پہنچا، اگلے دن وہ پہنچ گئے تھے. اگلے دن پہنچ گئے، ان پر ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کو پولیس سے چھڑوا کے بھگا دیا گیا. لیکن پھر بھی یہ آپ کا کریڈٹ ہے کہ آپ ان کو اس لیے کہ میرا یہ خیال ہے. اور دیکھیں جب حاجی صاحب آئے یا 11 وہ MNA صاحبان، ان کو میں نے بلایا اپنے پاس. میں نے کہا جی میں آپ کو فلور بھی دوں گا، آپ بات بھی کریں، مگر ایک جو اخلاق کا دائرہ ہے، دوسرا جو ہماری رولز ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں
آپ اس کو مد نظر رکھتے آپ اپنی بات کیجئے. اچھا اب ان 11 ایم این ایز پہ آ جائیں. یہ جو ستمبر 2024 میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے 11 ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا، یہ وہ معاملہ ہے. ابھی تک یہ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے ان کو اٹھایا تھا اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. میں میر صاحب ان بد قسمت لوگوں میں ہوں جس نے پہلی دفعہ جب 2014 میں حملہ ہوا تھا پارلیمنٹ میں دیکھ رہا تھا اور بے بسی کا عالم تھا. اور جب وہ جنگلہ توڑوایا گیا، توڑوا کے اندر آئے، اندر آ کے وہ وہاں بیٹھ گئے. میں چیئر کر رہا تھا سیشن، جوائنٹ سیشن تھا، اور مجھے آ کے یہ کہا گیا کہ جی آپ کے لیے میسیج ہے کہ آپ فوراً اٹھ کے نا ہاؤس کو ایڈجرن کر کے اور آپ لوگ پیچھے سے نکل جائیں، نہیں تو حملہ کیلوں والے ڈنڈوں کے ساتھ، جو کہ اس وقت وہ کزن کے پاس تھے، ان کے لوگوں کے پاس تھے اور باقی پی ٹی آئی والوں کے پاس تھے، کہ جی یہ لوگ اندر حملہ کرنے لگیں اور یہاں جتنے ممبران بیٹھے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے. اب تو 11 سال گزر گئے. اب تو بتا دیں کہ وہ میسیج کس نے دیا تھا؟ میرے سٹاف نے مجھے آ کے دیا تھا. اس کو کس نے دیا تھا؟ اس کو انہوں نے دیا تھا جنہوں نے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ استعفیٰ دے دو. میرا خیال ہے شاید وہی لوگ تھے، اور انہوں نے میسیج دیا تھا. اور اب میرے تو پسینے چھوٹ گئے. دیکھیں یہ صرف بہادری کی بات نہیں تھی، یہ عقل مندی کی بات تھی. اور میں رسک کر رہا تھا ان ممبران کو. میں نے کہا جی کچھ ممبران سے کہیں کہ جی جائیں آہستہ آہستہ کریں، کافی تقریریں ہو گئیں. پھر میں نے یہی سوچا، میں نے کہا کہ اگر میں اٹھ گیا اس وقت، اس کا مطلب ہے کہ جو مشن ہے ان کا وہ سکسیسفل ہو جائے گا. تو آج یہاں سے اٹھنا میرے لیے جمہوریت کی موت ہوگی. میں بیٹھا رہا، یہ مجھے پتا اور میرے 2 سٹاف کے ممبران کو پتا ہے. میں بیٹھا رہا اور میری نظر دروازوں پہ لگی ہوئی تھی کہ دروازوں سے آئیں گے، کوئی پیچھے سے آ جائے گا کیا. اور نیچرل سی بات ہے، انسان ہوں، میرا سارا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا اور میں بہت ایکسٹریملی ٹینس تھا. بیکاز جہاں سے میسیج آیا تھا نا وہ ایک بڑے سینئر لیول سے آیا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا بھی کہ کن کا میسیج ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تو بہرحال میں بیٹھا رہا. پھر میں نے کمشنر کو بلایا، اس سے سٹوری سنی کیا ہوا. اس نے بتایا اس کو کس نے گریبان سے پکڑا، دیوار کے ساتھ لگائے. تو میں بدقسمت انسان ہوں کہ 2014 میں اور یہ اس میں بھی ہوا. اور اس میں جو تھا یہ بھی جو ہوا یہ مناسب نہیں ہوا. ایک دفعہ سکھوں کو اندر لے آیا گیا تھا. وہ سکھ احتجاج کرتے آ رہے تھے، تو وہ پتہ چلا جی گیٹ نمبر 1 پہ پہنچ گئے. وہ بھی دوسرے، وہ بھی وہی پیریڈ تھا 15-16 کا جب یہ ہوا تھا، جب ایک کانسپریسی چل رہی تھی تب کی گورنمنٹ. آپ اس کو بڑی میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، بیکاز آپ لوگ تو اس پہ ریسرچ بھی کر رہے تھے. سو وہ برا وقت تھا. ایک یہ تھا. تو نہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے روکا، نہ مجھے کسی سے کا فون آیا کہ جی نہ کریں. یہ آئے 11 کے 11 نے تقریریں کی، اور انہوں نے تہذیب کے دائرے میں کانسٹیٹیوشن اور رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی. ان کو بات بھی کرنے دی، اور چیزیں ہمارا سسٹم چل گیا. سسٹم چلانا تھا نا، سسٹم بھی چل گیا. مجھے ابلائش بھی تھے. میں نے کہا جی مجھ سے نہ ابلائج ہوں، میں تو ایک وہ کام کر رہا ہوں جو میری ذمہ داری ہے، جو مجھے کرنا چاہیے ہے، تو میں یہ کروں گا. پھر ان کو میں نے پارلیمنٹ لاجز میں بھی بھیج دیا کہ آپ رہیں. ان سے کہا کہ یو آر ان کسٹڈی، کوئی آپ نے اسٹیٹمنٹ میڈیا وغیرہ پہ اگر دیں گے تو میں آپ کا کینسل کر دوں. انہوں نے نہیں کیا. تو وہ بھی تالی تو انہوں نے تو آپ سے تعاون کیا، لیکن جن لوگوں نے ان کو اٹھایا تھا وہ کون تھے؟ میں نہیں ڈھونڈ سکا. اور وہ بھی نہیں بتاتے. میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی نام لو. یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے پہ کوئی بندہ اٹیک کرے اور مجھے یہ پتہ نہ ہوگا یہ اٹیک کرنے والا کون ہے. وہ نہیں ایکسپلین کر سکے. وہ کچھ نے کہا کہ یہ پولیس تھی، جنہوں نے وہاں گیٹ پہ پولیس کہتی ہے ہم اندر نہیں آ سکتے. بیکاز پولیس کو تو ہم نے یہ کہا کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے باہر سے کارڈن آف کرنا، اور باہر کسی ان آتھرائز کو نہیں آنے دینا چاہیے. تو اسپیکر صاحب، اگر پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے تو پھر پاکستان میں جمہوریت کتنی محفوظ ہے؟ جمہوریت تب محفوظ ہوگی جب ہم سب مل کے بیٹھ کے جمہوریت کو سیریسلی لیں گے، پاکستان کے مفاد کی بات کریں گے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکٹ کریں گے، پاکستان کی دفاع کو پروٹیکٹ کریں گے، پاکستان کی عدلیہ کو پروٹیکٹ کریں. یہ سب ہماری ذمہ داری، اور یہ اس ہاؤس کی ذمہ داری جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ اگزامپل سیٹ کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کتنی تلخیاں ہوئی ہیں، پارلیمنٹس میں ہوئی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوئے، مذاکرات سے چیزیں ٹھیک ہو سکتی، مگر اگر مذاکرات ریزنبل ہوں.
ریجیڈیٹی کے ساتھ نہیں ہوگی کہ جی میں نے یہ کہہ دیا اب بس اس کے آگے بات نہیں ہوگی. یہاں تو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, کوئی تبھی بات چلتی ہے. تو یہ پارلیمنٹ میں ہماری ذمہ داری. تو یہ آپ کا اشارہ, یہ جو حالیہ مذاکرات جو شروع ہوئے جس کا آخری سیشن 16 جنوری کو ہوا, آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اس میں جو آپ کو تحریری طور پہ جو مطالبات دیے گئے تو کہا گیا کہ یہ اب آپ پورے کریں گے تو پھر اگلا سیشن ہوگا. یہ تو پبلکلی کہا گیا ہے نا کہ جی یہ ہے, اس کا آپ ہمیں جواب دے دیجیے, اور اگر آپ کی نیت ہوگی کمیشن بنانے کی. اب گورنمنٹ نے ایک میٹنگ کی, بلکہ میرے چیمبر میں کل میٹنگ کی. میں میٹنگ میں تو نہیں بیٹھا تھا, بٹ انہوں نے کہا جی ہم یہاں بیٹھ جائیں. میں نے کہا جی بیٹھ جائیے, اور انہوں نے وہاں اپنی میٹنگ کی ہے, اور اس کے بعد ان کی آج بھی میٹنگ ہے. اور آج کی میٹنگ میں بھی انہوں نے اس کے اوپر جو کام کر کے اس کے بعد یہ انہوں نے جو اوور ہیئر میں نے کیا, بیکاز یہ پریولیج کسی نے مجھے روکا نہیں کہ بات نہ کریں. انہوں نے کہا جی ہم اپنی قیادت کے پاس جائیں گے, ہر پولیٹیکل پارٹی وہاں ڈسکس کریں گے, پھر ہم واپس آئیں گے. چونکہ 28 تاریخ کا ہے ایشو, تو یہ جیسے ہی واپس آئیں گے مجھے تو پھر میں انشاءاللہ میں تو 28 کی میٹنگ رکھوں گا. تحریک انصاف کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے جو ملاقات کرنا ہے وہ ان کا اختیار تو نہیں ہے, وہ تو حکومت کا اختیار ہے. جی تو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ جی وہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی وہاں بھی ایک ملاقات ہو جائے. آج آئیں گے تو میں وہ بھی پوچھ لوں گا کہ اس کا کیا ہوا. اچھا, کچھ اور بھی ایشوز ہیں. مثلا دیکھیں کہ اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا تھا قومی اسمبلی کی رکنیت سے, اور الیکشن کمیشن نے ان کو فارغ کر دیا ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے تو نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جی نو مور ممبر آف دی. نہیں کیا. نہیں, وہ آئے تھے سیکرٹری صاحب کے پاس آئے تھے, اور میں پھر ان کے پاس بھی گیا تھا, میں نے ان کو فون بھی کیا ہے, اور میں نے تو ان سے یہی گزارش کی کہ آپ یہ پلیٹ فارم کیوں چھوڑتے ہیں. آپ کو پلیٹ فارم ہے, آپ نے جو بات کرنی کریں. نیچرلی میں تو وہ اجازت دوں گا نا کہ جو کانسٹیٹیوشن میں اور رولز میں لکھا ہوا ہے اس سے تجاوز جب کریں گے تو میری مجبوری ہوگی اپنی ذمہ داری پوری کرنا. اگر میں ان کو لانے پہ کر سکتا ہوں تو پھر میں روکنے بھی میری ذمہ داری. میں ان سے رابطے میں بھی ہوں, میں ان کو میسیج بھی کرتا ہوں. ان کی اہلیہ علیل تھیں, تو وہ انشاءاللہ جب بھی آئیں گے میں ان سے خود بھی ملوں گا. میں نے میسیج بھی ان کو کیا کہ آپ آئیں, تشریف لائیں, اور اس ہاؤس کا حصہ بنیں جہاں کہ آپ الیکٹڈ ایک ممبر ہیں. تو میں تو یہ ایفرٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن جب اختر مینگل صاحب اس ہاؤس میں بات کرتے ہیں تو پی ٹی وی پہ ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. جب وہ پی ٹی وی پہ میوٹ ہوتے ہیں تو باقی چینل بھی ان کو نہیں دکھا سکتا. تو آپ کہتے ہیں آپ ہاؤس میں آ کے بات کریں, تو جب وہ ہاؤس میں آ کے بات کرتے ہیں تو ان کی بات تو پاکستانیوں تک پہنچتی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا تو لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے نا نیشنل اسمبلی کی, جہاں وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں, یہ میری انسٹرکشنز ہیں, میں رسپانسبلٹیز کی لیتے ہوں, جو ہماری جس طرح فار ایگزامپل جوڈیشری کے خلاف اگر کرتے ہیں, اگر ہماری آرم فورسز کے خلاف کرتے ہیں, یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو غیر تو میں تو روکوں گا. یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرے اوپر ایک لازم ایک فرض ہے, تو وہ میں روکوں گا. تو میں یہی کرتا ہوں. اس کے علاوہ تو باقی لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ ایک ایم این اے جو ہے وہ استعفیٰ دے کے چلا جاتا ہے اور پھر نہیں آتا واپس, تو اسپیکر کتنے عرصے تک اس کا استعفیٰ اپنے پاس ہی رکھ سکتا ہے اور اس کو قبول نہیں کر سکتا؟ میر صاحب آپ تو میرے ساتھ یاد ہے وہ 2014 والے میں. اسی لیے تو میں کر رہا ہوں, اسی لیے سوال کر رہا ہوں کہ جب پی ٹی آئی والوں نے 2014 میں استعفے دیے تو آپ ان کے اوپر بیٹھ گئے. ابھی بھی میں بیٹھا ہوا. نمبر 1 ان کو میرے پاس خود آنا ہے. وہ آئیں گے, ان کا ہینڈ ریٹن ہونا چاہیے, وہ آ کے کہیں گے ود 2 وٹنسز. اب میرے پاس ایک ایم این اے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے استعفیٰ دینا ہے. تو میں نے کہا یہ طریقہ نہیں, آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں. میں نے نوٹس ان کو کیا, وہ میرے پاس تشریف لائے, وہ لے کے آئے. میں نے 2 افسر 3 افسر اپنے پاس بٹھائے. میں نے کہا جی کیا انہوں نے ہینڈ ریٹن مجھے پکڑایا. میں نے کہا جی آپ کے ہینڈ, میں نے پوچھا آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں. میں کہا کوئی زبردستی تو نہیں دے رہے؟ نہیں. آپ کی پارٹی کا پریشر؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے ان وٹنسز کے سامنے ان کو کہا جی اس کو پروسیس کریں. تو وہ پروسیس. یہ کب کی بات ہے؟ یہ پچھلے ہفتے 10 دن کی بات ہے. ایک مائنورٹی کے تھے فرام ایم کیو ایم. تو ابھی بھی یہ ساری کنڈیشنز پوری کرنی ہوتی ہیں. یہ بڑی مشکل کنڈیشنز ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہے, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں نے لی تھیں جب 2014 کی میں نے رولنگ دی تھی, اور وہ پھر چیلنج ہو گئی تھی. ہمارے ظفر علی شاہ صاحب نے چیلنج کیا تھا, اس پہ اطہر منیلا صاحب نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں. لیکن اختر مینگل صاحب نے تو ہاؤس میں آ کے استعفیٰ دیا ہے. نہیں, ہاؤس میں نہیں دیا.
ہاؤس میں نہیں دیا؟ نہیں انہوں نے سیکٹری نیشنل اسمبلی سیکٹری کو دیا آ کے، یعنی کہ بلڈنگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تو آئے نا، ان کے دفتر میں آ کے، ان کے دفتر میں آ کے دیا. تو آپ کے خیال میں ان کو آ کے آپ کو دینا ہے؟ جی جب وہ کہیں گے تو میں نوٹس ایشو کروں گا. نوٹس کے بعد لیکن جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو پہلے تو آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی نہ دو. نہیں، میں ان کو انسسٹ کروں گا نہ دو، میں مجبور کروں گا، میں کنونس کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ویسے اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اختر مینگل صاحب اور باقی جو ان کے صوبے کے لوگ ہیں ان کو ایسی انوائرمنٹ دینی چاہیے ریاست پاکستان کو کہ وہ جب الیکٹ ہو کے اس ہاؤس میں آتے ہیں تو تھوڑے مہینوں کے بعد ہی وہ استعفیٰ دے کے نہ چلے جائیں؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، اور مجھے ہر طرف سے سپورٹ ہے، گورنمنٹ سے سپورٹ ہے، اپوزیشن سے سپورٹ ہے کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں. اب میں نے آپ سے بات اس لیے کی ہے کہ آج ہی اختر مینگل صاحب نے مجھے ایک FIR کی کاپی بھیجی ہے. جی. گوادر میں ایک مقدمہ درج ہوا اسٹوڈنٹس پہ، انہوں نے بک سٹال لگایا ہوا تھا. تو اگر بک سٹال لگانے پہ اسٹوڈنٹس کو پولیس گرفتار کر کے ان پہ FIR درج کرے گی تو اس صوبے کا جو MNA ہے اس کا کیا کام ہے اس اسمبلی میں؟ وہ آ کے یہاں آواز ریز کرے، وہ ریز کرے گا تو PTV اس کی آواز میوٹ کر دے گا. نہیں، مگر صوبے میں بھی ریز کریں نا، صوبائی اسمبلی میں ریز کریں، بیکاز یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. وہاں کی پولیس جو ہے، وہاں کے چیف منسٹر صاحب بھی کریں گے. چیف منسٹر صاحب جو ہیں بلوچستان کے، ہی از آن ٹاپ آف تھنگس. وہ بڑے ریگولرلی میرے سے رابطے میں رہتے ہیں، ایشوز کوئی آتے ہیں تو میں یہاں جو آتے ہیں میں ان کو بھیجتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ایشو ریز ہوا تھا، اور وہ اس کا ریئیکشن بھی دیتے ہیں، پازیٹیو ریئیکشن دیتے ہیں. اب بلوچستان کے ایک MNA عادل بازئی صاحب، ان کا کیس آپ نے الیکشن کمیشن کو بھیجا اور الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. وہ سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے جو الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا تھا وہ غلط تھا؟ میرے پاس جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس آئے گا میں نے اس کو ایگزامن کرنا ہے. میرے پاس کیا آیا؟ میرے پاس ان کی ایفیڈیوٹ کی کاپی آئی. ان کو ووٹ کرنا چاہیے تھا. وہ ہی واز نوٹیفائڈ ایز اے ممبر آف PMLN بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان. کس کاغذ پہ؟ اس کاغذ پہ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں، جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا ہوا تھا، اسٹیمپ پیپر جمع کرایا ہوا تھا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کر دیا. جب الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی کر دے تو میری کتابوں میں PMLN کا ممبر ہے. جب انہوں نے ریفرنس موو کیا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بجٹ پہ شاید ایک بجٹ والا ریفرنس آیا تھا اور ایک آیا تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. تو میں نے اس کو ایگزامن کر کے میں نے اس کو آگے بھیج دیا فار الیکشن کمیشن. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اصل معاملہ تو 26ویں ترمیم کا تھا نا؟ نہیں، وہ اس میں انہوں نے پہلے بھی ووٹ نہیں دیا تھا. وہ جو پہلا ووٹ تھا نا ان کا، جو جب بجٹ پاس ہوا ہے، بیکاز اس میں بھی وہ بھی ان کے اوپر لگتا ہے. لیکن اب تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا، میں نے بھی پڑھا اس کو بار بار. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے بہاف پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ان کا حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دیا وہ بھی جعلی تھا، اس کا اٹیسٹیشن بھی جعلی تھی. اور پھر جب ایک کوئٹہ کی سول عدالت نے اس کی انویسٹیگیشن کرائی تو پولیس نے رپورٹ دی کہ جی یہ عادل بازئی صاحب صحیح ہیں، انہوں نے کبھی PMLN جوائن نہیں کی. پولیس افسر بھی جو ہے وہ نوکری سے گیا. وہ جو اوتھ کمشنر تھا سعید احمد، جس نے ان کے حق میں بیان دیا تھا کہ میں نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو ایک پوری وکٹمائزیشن کمپین شروع ہو گئی. ایک کام کریں، وہ جو اسٹیمپ پیپر عادل بازئی صاحب نے جمع کرایا ہوا ہے اس پہ ان کے فنگر پرنٹس تو ہوں گے نا؟ وہ چیک کرا. میں نے ان کو رات کو ہی پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی وہ جعلی ہے. میں نے جو حلف نامہ دیا جو یہ آیا تھا میرے پاس، اس کے اوپر ان کے فنگر پرنٹس، تو اگر انہوں نے سائن کیا یا ہاتھ لگائے وہ چیک کرا لیں، اس کا فورینزک کرا لیں. نہیں، لیکن اس کی اٹیسٹیشن جس اوتھ کمشنر نے کی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اٹیسٹیشن ہی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے وہ جعلی ہے. نہیں، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے، ابھی تو کورٹ میں کیس چل رہا ہے جو مجھے اطلاع ملی ہے. اب تو سول کورٹ میں بھی چل رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے سول کورٹ کو کہا کہ جلد از جلد فیصلہ کرو. تو وہ جب آ جائے گا اس سے اور کلیئرٹی آ جائے گی. اچھا، مگر وہ کاغذ جو ہے نا، جو پہلے PMLN کے حوالے سے، اس پہ یہ چیک کر لیجیے گا ان کے ہاتھ کے کوئی نشان سائن کر رہے ہوں گے تو پکڑا ہوگا، کہیں ہاتھ لگایا ہوگا، کوئی انگلیوں کے نشان ہے یا نہیں. تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ایویڈنس ہے ابھی؟ مطلب میں نے سنی بات جو کر رہا ہوں. اچھا، بیکاز مجھے اتنی ڈیٹیل. اب تو وہ دوبارہ MNA بن گئے. جی، وہ ابھی نوٹیفائڈ ممبر ہیں. اچھا، تو آپ کے خیال میں یہ جو سارا سلسلہ ہے کہ MNAs جو ہیں وہ ان کا حلف نامہ آپ کے پاس آتا ہے، کوئی آپ کو نیا سسٹم نہیں بنانا چاہیے کہ چیک کیا جائے پہلے؟ نہیں، میں تو جو ایویڈنس آئے گا اس کے اوپر ہم آگے بھیج دیتے ہیں. ہم نے 30 ڈیز میں، اگر ہم نہ بھی بھیجتے نا تو 30 ڈیز میں الیکشن کمیشن نے آٹومیٹکلی ٹیک اپ کر لینا تھا. اچھا، تو ہم اس پہ یہ ضرور لکھتے ہیں کہ ہماری نظر میں
یہ ہے یا نہیں ہے. جو ہمیں کاغذ ملتے ہیں اس کے بیس کے اوپر ہم ایکچولی یہ چیزیں ہم اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے وہ کریں. تو فائنل جو فیصلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن ہی کرتا ہے. تو الیکشن کمیشن کا میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے اس ایشو پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد. وہ کور لے رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ کا کہ جی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ کی بنیاد پہ کیا. نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں یہ پی ایم ایل این کے ممبر تھے. جی اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے لیکن فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ایک ممبر بنتا ہے اس کو 3 دن دیے جاتے ہیں ایک پارٹی جوائن کرنے کا. اس 3 دن میں اس نے اپنے کاغذ جمع کرانے تھے میں کس پارٹی کا ہوں. اگر عادل بازائی صاحب نے وہاں پہ جمع کرایا تھا تو وہ پی ایم ایل این کا تھا. ہمارے پاس جب آیا تو وہ پی ایم ایل این کا شو ہو رہا تھا. تو ہم نے ان کو گورنمنٹ سائٹ پہ دے دیے, سیٹ بھی وہاں پہ الوکیٹ کر دی. اب بعد میں اگر وہ اٹھ کے ادھر چلے گئے یا ان کا کیا نہ صرف اٹھ کے ادھر گئے بلکہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے رہے حکومت کے خلاف اور ان کو اجازت بھی ملتی رہی. نہیں, ہم تو اگر کوئی کرنا چاہے ادھر سے ادھر جانا چاہے تو ہم دے دیتے ہیں. وہ تو ہم کو انسسٹ کرے کہ جی میں ادھر کرنا چاہتا ہوں, ہم اس پہ نہیں روکتے. ہم تو صرف تب جب ہم جب یہ انہوں نے بجٹ کے اوپر نہیں کیا, یہ بات ہوئی ہے میرے پاس ایک ریفرنس آیا پھر واپس چلا گیا, ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. جب انہوں نے دوسرا ریفرنس موو کیا تو پھر ہم نے اس کو 30 ڈیز میں فارورڈ کرنا تھا, ہم نے کر دیا. چلیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اور مجھے بہت سے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے کہا, ابھی میں جب آ رہا تھا تو مجھے ملے, انہوں نے کہا جی اگر آپ اسپیکر صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو یہ ہمارا ایک ایشو ہے, یہ آپ نے ان کے سامنے ضرور ریز کرنا ہے. تو میں ایشو ریز کروں گا ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی اسپیکر صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے اچھا آپ کو شاید اندازہ ہو گیا میں کیا سوال کرنے لگا ہوں. اگر سب نے آپ کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں مجھے اندازہ ہو گیا. تو وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا اور ہماری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹی وی پہ نہیں بتانا کہ ہماری تنخواہ کیا ہے ورنہ بہت ہماری بے عزتی ہو جائے گی. تو اسپیکر صاحب کے کہیں کہ ہماری بھی تنخواہ میں اضافہ کریں. میں نے خود تو کچھ نہیں کرنا اور میں اکیلے یہ بوجھ اٹھا بھی نہیں سکتا. یہ صحیح بات ہے کہ ٹیکس کٹنے کے بعد میرا خیال ہے 1,70,000 کے اوپر نیچے ایک ایم این اے کی تنخواہ ہے, اور وہ پارلیمنٹ لاج کا بل بھی دیتے ہیں, بجلی بھی دیتے ہیں, گیس اسی پیسے میں سے بجلی بھی دیتے ہیں, گیس بھی دیتے ہیں. ہاں ان کو سیشن الاؤنس ملتا ہے, بٹ جب وہ گھر سے آتے ہیں تو ان کو آنے کا وہ ملتا ہے کہ جی آپ ایک دفعہ آ رہے ہیں, 2 ہفتے کا سیشن ہے, بیچ میں اگر جائیں گے واپس اپنے گھر جائیں گے وہ اپنی جیب سے کریں گے. یہاں کھانا پکائیں گے اپنی جیب سے, نوکر رکھیں گے اپنی جیب سے, ڈرائیور رکھیں گے اپنی جیب سے, وہ بھی اسی میں سے کرنا ہے. کوئی ان کے حلقے سے لوگ ہر سندھ سے آ جاتے ہیں, انٹیریئر بلوچستان سندھ سے, ان کو بھی انٹرٹین کرنا ہے, ان سے بھی ملاقاتیں کرنی ہیں, ان کو بھی کچھ کھانا کھلانا ہے. سو وہ سارا کچھ انہی کے اوپر ہوتا ہے. اب انہوں نے مجھ سے کہا, انہوں نے کمپیریزن بنوایا. اب یہ کہتے ہیں جی ہمارا وارنٹ آف پریسیڈنس میں کہاں آتا ہے, کہنے لگے آپ کا کہاں آتا ہے. میں کہا جی میری بات نہ کرنا, میں نے اپنی نہیں بڑھوانی, آپ اپنی بات کریں. وہ کہنے لگے جی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے بعد آتا ہے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ آتے ہیں. میں کہتے ہیں اس کے بعد ججز بھی آتے ہیں, چیف جسٹس بھی اس کے بعد آتے ہیں, باقی سارا کچھ آتے ہیں. آپ کی تنخواہ کتنی؟ میں نے کہا جی میری بھی کٹا کے 2,75,000 بن 1,75,000 بن جاتی ہے. 1,75,000 جی 1,75,000. تو کہنے لگے کہ اچھا جی آپ کے سیکٹری کی کتنی ہے؟ میں نے کہا 8,08,000. انہوں نے کہا چیف سیکٹری کی کتنی؟ میں نے کہا میرا خیال ہے 14 لاکھ ہے. انہوں نے کہا آئی جی کی کتنی ہے؟ میں نے کہا جی یہ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اندازاً 10 لاکھ ہوگی, جو مجھے پتا سب کچھ ملا کے. کہنے لگے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی کتنی ہے؟ میں کہا 25-26 لاکھ ہوگی. چیف جسٹس صاحب کی کتنی؟ میں کہا 1,00,000-2 لاکھ زیادہ ہوگی. سپریم کورٹ کے ججز کی کیا؟ میں کہا اس سے زیادہ تھوڑی سی ہوگی. ان کے چیف جسٹس کی میں کہا 28 لاکھ ہوگی, بس اسی رینج میں. تو انہوں نے کہا جی ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم دھکے بھی کھائیں, جیب سے بھی خرچے ہیں, تو ہماری تنخواہیں بڑھائیں. میں نے کہا جی آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں. اس میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ ریپیٹڈلی میرے پاس آتے ہیں. دیکھیں امیر صاحب, ایک بات تو صحیح ہے کہ ہر ایک نہیں افورڈ کر سکتا. ہمارے پاس ممبرز ہیں جو بسوں میں بھی آتے ہیں,
اور ہمارے پاس ممبر ہیں جن کا زیادہ بل آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا بجلی کا بل آ جائے زیادہ، اور تو اس اور ان کے صحافی دوست ان کی پھر مدد کرتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے ویسے. یہ اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ ان کے حالات اتنے خراب ہیں. سو ہے جسٹیفیکیشن تو بنتی ہے، مگر اگر ایم این اے اور سینیٹر اپنے یہ بڑھائیں گے تو طوفان آ جائے گا، کوئی اور بڑھا لے گا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اس چیز سے یہ لوگ گھبراتے ہیں. میں نے کہا جی میں اس وقت اس کو ٹیک اپ کروں گا فائنانس کمیٹی میں، آپ سارے ممبرز اس کو سائن کریں انکلوڈنگ اپوزیشن کے ممبر 40-50 نے کہا جی ہم سائن کرنا چاہتے ہیں بیکاز ہم بھی اس میں گزارا نہیں کر سکتے. اسی طرح گورنمنٹ کے اور ایل آئیز کے ممبران نے کہا ہے. تو یہ جب مجھے دیں گے تو پھر ہم کنسیڈر کریں گے لکھ کے کہ کیا میں نے کہا یہ بھی پرپوز کریں گے کیا ہونی چاہیے. میں کہا اتنی نہ کیجیے گا کہ آپ کہیں کہ جی مجھے ایک جج کے برابر چاہیے یا آئی جی کے یا ایون 50% تو ہونا چاہیے 22 گریڈ کے. آپ کے خیال میں 50% ہونا چاہیے؟ کم ہے. میں نہ ہی کامنٹ کروں. میں نے تھوڑا جان بوجھ کے کم کہا تاکہ آپ تھوڑا زیادہ. سرکاری افسر سے 50% ہونا چاہیے یا نہیں جو ابھی ان کی تنخواہ ہے؟ ہاں اس سے 50% اور ہونی چاہیے. ہاں مطلب وداؤٹ ٹیکس اگر 2,10,15,000 ہے تو آپ کا خیال ہے 4 ہونی چاہیے. آپ کا خیال؟ میرا سوال ہے آپ سے. مجھے تو نہیں پتا کیا ہونا چاہیے. چلے کم از کم اتنی تو ہو جائے. تو آج تو آپ کی ریکمنڈیشن میں ضرور بتاؤں گا ہاؤس میں سب کو. نہیں ضرور بتائیں. مجھے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ بہت سے جو ہمارے دوست ہیں ہمیں بھی ان کی مالی حالت کا اندازہ ہے. تو ان کو پارلیمنٹ لاجز کے بل دینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. پھر وہ کوئی ان کا مہمان آ جائے تو اس کو وہ چائے پلانے کے قابل نہیں ہوتے. میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. وہ چینی کے بغیر چائے پلا رہے ہوتے ہیں. اور جو کہتا ہے یار چینی کی طرح، وہ کہتا ہے جی میں نے چینی کا بائیکاٹ کیا ہوا تاکہ آپ کو شوگر نہ ہو جائے. حالانکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چینی لے کے نہیں آ سکتے. اور یہ میں اس لیے بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ لوگوں نے ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا تصورات قائم کیے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اسلام آباد جا کے کتنی لوٹ مار کرتے ہیں. لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ تنخواہ بڑھانے کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ سارے جو ہیں جب تک دستخط نہیں کریں گے تو میں نہیں اب بات آگے کروں گا. مطلب کچھ لوگ تو کریں نا جی، کر کے کریں. لیکن اسی ہاؤس میں اسی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہلے چند گھنٹوں میں لیجسلیشن ہوتی تھی، اب یہاں پہ چند منٹ میں لیجسلیشن ہو جاتی ہے، بحث ہی نہیں ہوتی. تو ایسی پارلیمنٹ کا، ایسی قانون سازی کا فائدہ کیا ہے؟ بدقسمتی ہے. سوائے JUIF کے جو کہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ آبجیکٹ بھی کرتی ہیں، بات بھی کرتے ہیں. ان کے 3-4 ممبران بہت اچھے ہیں جو کہ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ اپوزیشن نے تو ایک جگہ کھول کے دے دی. حالانکہ میں نے کچھ لیجسلیشن میں ایل آئیز کو اور اپوزیشن کو اکٹھے بٹھایا تھا کہ یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں، اس میں آپ لوگ بھی مشاورت کر لیں. 2013 سے 18 میں جو گورنمنٹ کے بل آتے تھے اپوزیشن کو ہم بلاتے تھے، جس میں پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی تھی، JUI جماعت اسلامی تھی، ان کو بلا کے میں کہتا یہ بل آ رہا ہے. وہ ریکمنڈیشن دیتے، کئی دفعہ بہت اچھی تجاویز ہوتی تھیں اور 95% بل ہمارے یونانیمس ہو جاتے تھے. ڈسکشن بھی ہوتا تھا، جو نہیں ہوتا تھا گورنمنٹ اپنی اسٹرینتھ پہ کر لیتی تھی. تو یہ موقع کا تو فائدہ اٹھانا چاہیے. پاکستان کے مستقبل کی بات ہے نا، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ اس پارلیمنٹ نے جو 26ویں ترمیم منظور کی، اتوار کی رات کو اجلاس شروع ہوتا ہے، منڈے کی صبح تک چلتا رہتا ہے. تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں اس 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں کیا تبدیلی آئے گی. لیکن وہ ویسے ہی سیاست میں استحکام بھی اسی طرح چل رہا ہے. ججوں کی لڑائیاں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں جی، اس دن جب یہ 26ویں ترمیم آئی ہے تو میں نے بار بار پروٹیسٹ شروع ہو گیا اپوزیشن کا. میں نے بار بار کہا، میرے پاس ریکارڈنگ ہے ساری، کہ آپ اعظم طاہر صاحب کو اس کو پریزنٹ کرنے دیں، وہ اس کے سیلینٹ فیچرز بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں، آپ کو میں موقع دوں گا. اب میرے پاس وہ آئے عامر ڈوگر صاحب جو وپ ہیں اپوزیشن کے، ان کو میں نے کہا کہ آپ کو بھی موقع ملے گا، JUIF کو بھی موقع ملے گا، آپ لوگ اس کے بات کیجیے گا، بات کر کے اپنا پروٹیسٹ لانچ کیجیے گا. میں نے ریپیٹڈلی کہا، میرا خیال ہے کہ کم از کم 5-7 دفعہ کہا ہوگا، بلا کے بھی کہا اور مائک پہ بھی کہا. مگر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی لوز کیوں کی، جبکہ اس کے اوپر وہ اپوز کرتے، ان کے 10 ممبر بھی اپوز کرتے، 10 نے بولنا تھا. بول کے وہ بتاتے کہ کیوں اپوز کر رہے ہیں، وجہ بتاتے.
انہوں نے نہیں کیا. پھر ایک وقت آیا میں جب انہوں نے بالکل بات ہی میری سننی بند کر دی, پھر میں نے اعظم صاحب سے کہا موو کریں, اور موو کر کے وہ پاس ہو گیا. انہوں نے ایک اپرچونٹی لوز کی. اچھا جی, تھوڑے سے 2-3 سوال اور ہیں, ایک وقفے کے بعد وہ بھی کر لیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اسپیکر صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف اسکولوں کے, کالجز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھنے آتے ہیں. آج بھی آئے ہوئے تھے, آپ نے ان کو مینشن بھی کیا. ڈپلومیٹس بھی آتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو کوئی بریفنگ بھی دی جاتی ہوگی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا ڈپلومیٹ آ کے آپ سے پوچھے کہ اسپیکر صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے 1 سال میں آپ نے کون سی ایسی لیجسلیشن کی ہے جس پہ کہ یہ پارلیمنٹ فخر کر سکتی ہے, تو آپ کیا بتائیں گے؟ میر صاحب, میں نے 2014 میں شروع کیا تھا انٹرنشپ پروگرام. ہمارے پاس اس دفعہ بجٹ کے دوران میرا خیال ہے کوئی 300 بچہ تھا. ہر وقت ہر 1 مہینے یا 45 ڈیز کام کرتے ہیں اس میں اسکول کالجز کے. اور میں نے جو اس میں کیا تھا جون کی چھٹیاں جب ہو گئی تھیں, بلوچستان, انٹیریئر بلوچستان, سندھ, انٹیریئر سندھ, کے پی, ان سب سے وہ بچے جو پبلک اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, وہ اور جو ڈپرائیوڈ ہیں جو کبھی شاید اسلام آباد نہ آئے ہوں, اور میجورٹی آف دیم ور جو کہ اسلام آباد کبھی نہیں آئے تھے, ان کو بٹھایا, کمیٹیز میں بٹھایا, بجٹ سیشن میں بٹھایا, ان کو بریفنگز دیں, ان کو پپس کا راؤنڈ کرایا. یہ ایک ریگولر فیچر میں نے اب شروع کر دیا, اور اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. 200 300 بچوں کو لا کے انٹرنشپ کرا رہے ہیں. کسی کو پہلے وہ جاتے ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے, پھر وہ کمیٹیز میں جاتے ہیں, پھر آئی آر میں جاتے ہیں, لائبریری دکھاتے ہیں, پپس میں پریزنٹیشن دیتے ہیں, پارلیمنٹ کس طرح چلتی, کویشچن کس طرح ڈالا جاتا ہے, آنسر کس طرح کیا جاتا ہے, کال اٹینشن کیا چیز ہوتی ہے, لیجسلیشن کس طرح ہوتی ہے, اپوز کس طرح, یہ سارا کچھ ہم بریف کرتے ہیں. اور اس میں جو بھی جاتا ہے وہ ہم ایک سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں, وہ خوشی جاتا ہے. اور میرے پاس بے شمار بچے آئے ہیں جو 2014 میں ہم نے جن کو انٹرنشپ اس زمانے میں 6 مہینے کی کرائی تھی, بٹ پھر وہ باقیوں کو اپرچونٹی, ان 6 مہینے کی انٹرنشپ میں بہت اچھی جابس پہ لوگ لگے ہوئے ہیں. کئی دفعہ مجھے خط بھی آتے ہیں کہ جی ہم اب اسٹیٹ بینک میں ہیں, ہم کوئی کہتا ہے ہم نادرا میں لگ گئے, کوئی کہتا ہے میں نے. چلیں یہ پچھلے 6 مہینے کا بتا دینا کہ کون سی لیجسلیشن جو ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں. 26 امینڈمنٹ. 26 امینڈمنٹ کے بعد تو سپریم کورٹ میں کوئی آپ حالات دیکھیں. مجھے یہ بتائیں دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے, میرا خیال ہے میں نہ کروں جوڈیشری کے بارے میں, بٹ ہم اپنے آپ کو اگر اپوائنٹ کریں یا ہم نہ مجھ سے پوچھیں. نہیں, میرا مطلب وجہ یہ ہے کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد انسٹیبلٹی کم ہونے کی بجائے لگتا ہے بڑھ گئی ہے. میں ان پرائیویٹ تو کامنٹ کر سکتا ہوں, ان چیزوں پہ یہاں نہ کروں تو بہتر ہے. چلیں, میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے, میں بھی اس طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر جائے گی؟ جی مجھے لگ رہا ہے. میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں. میرے سے پہلے کوئی پارلیمنٹ نہیں کرتی تھی. 2002 والی نے پورا کیا, 2008 نے کیا, 13 نے کیا, 18 والی نے کیا, 24 بھی لگتی ہے کہ کر جائے گی. یہ بھی ایک میرا خیال ہے یہ بہتر ہے کہ اگر یہ سسٹم اس طرح چلتا رہا تو بہتری آئے گی. آج کی بات کرتا ہوں نا میں, کہ آج کورم آپ کا پورا تھا اس لیے کہ آج پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ملی بھگت نہیں کی ہوئی تھی, ورنہ کل بھی اور اس سے پہلے بھی میں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی والے ملی بھگت کرتے ہیں, ادھر سے آنکھ مارتے ہیں, ادھر سے وہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور ختم. تو یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں, اس سے آپ کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ فاصلے بڑھ رہے ہیں. ایشوز ہیں, ایشوز تو ہوتے ہیں, ود ان دا پارٹی بھی ایشو ہیں, پی ایم ایل این کے ایشوز ہیں, بٹ ریزولوشن ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. اور یہ پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے کین ہیں, ان کا ریلیشن شپ زرداری صاحب کے ساتھ, بلاول صاحب کے ساتھ بہت اچھا ہے. اسحاق ڈار صاحب ریگولرلی ملاقاتیں کرتے ہیں, ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کر رہے ہیں. تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اب پارلیمنٹ میں آنا شروع کر دیا ہے, تو وجہ یہی ہے کہ کورم کو پورا رکھا جائے. کورم کو بھی رکھا جائے, اپنی میٹنگز بھی یہاں کریں گے, ایم این ایس سے بھی ملاقاتیں ہوں گی, یہاں پہ ایم این ایز کے ساتھ ملاقات آسان ہو جاتی ہے. جی. اور یہ جو مشترکہ اجلاس تھوڑے دن میں ہو رہا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جو میرا خیال ہے پینڈنگ ہمارے بل ہیں جو کہ پاس ہوئے ہیں اور کافی دیر سے, اب تو سال 2 سال کے پینڈنگ ہیں, ان کو لانے کا کوئی ایسا کوئی اسپیشل ایجنڈا نہیں ہے. آخر میں
یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اچھا کرے، مذاکرات سے نکلیں یا ویسے نکلے، میری تو یہی دعا ہے کہ جس میں پاکستان کی بہتری ہو وہ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔